میں اس وقت ایک فیکٹری میں کام کرنے کے بعد گھر واپس جا رہی تھی۔ بہت تھکی ہوئی تھی، اعصاب بری طرح چور تھے۔ آج میں نے اس آدمی کو دیکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں تیزی سے وہاں سے بھاگی اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس آدمی نے مجھے نہیں دیکھا، ورنہ ایک بار پھر وہ مجھے پکڑ کے اس سیاہ خانے میں لے جاتا اور میری پوری زندگی تباہ ہو کے رہ جاتی۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں ان ظالم لوگوں کے چنگل سے بچ کے آ گئی۔ اب میں اس چھوٹے سے گھر میں آ گئی تھی۔ وہ ایک کمرے کا گھر میرے لیے کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ وہ ٹوٹا پھوٹا تھا، مگر پھر بھی میں اس میں خود کو پرسکون محسوس کرتی تھی۔ شام ہونے کے بعد میں نے اپنے لیے کھانا تیار کیا اور پھر نماز پڑھنے کے بعد میں آنکھیں بند کر کے وظیفہ پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ اسی دوران ایک عجیب سی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، بس کچھ ہی دن ہے تمہارے، کچھ دنوں کے بعد تم ہمارے پاس ہمیشہ کے لیے آ جاؤ گی، پھر ہم مل کے برائی کا مقابلہ کریں گے۔ اس آواز کے ساتھ ہی میں نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول کے ارد گرد حیرت سے دیکھا کہ کون ہے۔ میں نے پوچھا کون ہے یہاں، مگر میری آواز کمرے میں گونج کے واپس آ گئی۔ میری بات کے جواب میں کوئی آواز سنائی نہ دی، بس ایک گہری خاموشی ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ مگر اس خاموشی میں بھی ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اندھیرے میں کوئی ہے جو مجھے غور سے دیکھ رہا ہے اور اچانک مجھ پہ حملہ کر دے گا۔ میں نے فوراً کھڑکی کھول کے باہر جھانکا اور جلدی سے اسے بند کر کے کمرے میں بچھی ہوئی واحد چارپائی پہ لیٹ گئی اور آنکھیں بند کرتے ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ عجیب و غریب خواب اور یتیم خانے کی زندگی۔ میں نے خواب میں خود کو ایک عجیب و غریب دنیا میں دیکھا جہاں میں بہت خوش تھی۔ میرے آس پاس بہت سارے لوگ تھے جن کے چہروں پر میرے لیے محبت تھی اور وہ محبت بھری آنکھوں سے مجھے مسکرا کے دیکھ رہے تھے۔ اچانک سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ ایسا خواب مجھے بچپن سے ہی نظر آ رہا تھا۔ یا اللہ، مجھے ایسے خواب کیوں نظر آتے ہیں جو مجھے ذہنی طور پہ الجھا کے رکھ دیتے ہیں؟ نہ تو میں کبھی ایسی جگہ پہ گئی ہوں اور نہ ہی ایسے لوگوں سے ملی ہوں۔ میں نے تو ساری زندگی یتیم خانے میں گزاری تھی۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو یتیم خانے میں آیا کی گود میں پایا۔ جیسے جیسے میرا شعور بڑھتا گیا، مجھے احساس ہوا کہ میں اس دنیا میں بالکل اکیلی ہوں۔ میرے ماں باپ، بہن بھائی کوئی بھی نہیں ہے۔ میں اکثر آیا سے پوچھتی تھی کہ مجھے یہاں کون لایا، میری ماں کون ہے، تو وہ ہنس کے ٹال دیتی تھی، ارے بیٹا، تم سب لوگوں کی ماں میں ہی ہوں۔ میں نے کبھی تم لوگوں کو کسی چیز کی کمی آنے دی ہے کیا؟ میرا سر زور زور سے نفی میں ہلنے لگتا تھا، مگر کہیں دور دل میں خواہش تھی کہ کاش میری بھی کوئی ماں ہوتی۔ یتیم خانے میں ایک بچہ تھا جو بہت اداس نظر آتا تھا۔ جب میں اس کے پاس جا کے بیٹھتی اور پوچھتی کیا ہوا، تم اتنے اداس کیوں ہو، وہ کہتا کہ اسے اس کی ماں یاد آ رہی ہے۔ وہ بتاتا کہ اس کی ماں اس سے کتنا پیار کرتی تھی اور وہ اپنے گھر میں رہتا تھا، سب کچھ اتنے اچھے سے چل رہا تھا، پھر اس کی ماں مر گئی۔ باپ نے دوسری شادی کر لی اور جب باپ باہر کے ملک گیا تو اس کی ستیلی ماں نے اسے یتیم خانے میں ڈال دیا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگتا تھا۔ اس کی باتیں سن کے میں سوچ میں پڑ جاتی، کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر انسان کا اپنا گھر ہو جہاں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہو؟ یتیم خانے کا تاریک راز شعور پختہ ہونے کے ساتھ ساتھ میرے دل میں خواہشوں نے حسرت کی جگہ لینا شروع کر دی، اور جب میں جوان ہوئی تو آیا باجی کی گویا راتوں کی نیندیں اڑ گئیں۔ وہ اتنی پریشان کیوں تھی یہ میں سمجھنے سے قاصر تھی، اور جو واقعات میرے ساتھ پیش آ رہے تھے وہ بھی بہت انوکھے تھے۔ یتیم خانے میں ہمیں بنیادی دینی اور دنیاوی تعلیم دی گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میری عمر کی لڑکیاں اچانک سے یتیم خانے سے غائب ہو جاتی تھیں، یا پھر وہ روزانہ رات کو کہیں گھومنے پھرنے کے لیے جاتی اور صبح واپس آ جاتی۔ ان کے کپڑے بھی بہت شاندار ہوتے اور انہوں نے چہرے پہ اتنا اچھا میک اپ کیا ہوتا کہ میرا دل بھی چاہتا یہ سب دیکھ کے۔ ایک دن میں نے ان کا پیچھا کیا اور اس رات ایک درخت کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا، ساری لڑکیاں تیار ہو کے وہاں آئیں، ان کے ساتھ یتیم خانے کی مالکن بھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت سارے لڑکے تھے جن کے ساتھ وہ لڑکیاں چلی گئیں،
باہر بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ہمیں تو ایک دوسرے سے کبھی بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ اور یہ مالکن کے ساتھ کہاں جا رہی تھی؟ جبکہ مالکن کہتی تھی کہ یتیم خانے سے باہر جانا صحیح نہیں ہے، باہر خطرہ ہے۔ اتنے لڑکوں کا یتیم خانے میں آنا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس یتیم خانے میں تو سوائے چند مردوں کے کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا۔ پھر یہ لڑکے کون تھے؟ اگلے دن میں نے اپنی آیا باجی سے پوچھا تو ان کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ کیا تمہیں مالکن نے کچھ بتایا ہے؟ انہوں نے تمہیں اپنے ساتھ لے کے جانے کی کہیں کوشش تو نہیں کی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، مگر رات کو جو کچھ میں نے دیکھا اسے دیکھ کے میں پریشان ہو گئی تھی، اور کہا آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ یتیم خانے سے نکل کے کہیں نہیں جائیں گے، باہر کی دنیا ظالم ہے، تو پھر وہ سب کہاں گئی تھی؟ تبھی آیا باجی نے کہا وہ لڑکیاں غلط کام کرنے کے لیے جاتی ہیں، یہ سب اوپر سے آرڈر آتا ہے، جن لوگوں کے پاس وہ جاتی ہیں وہ بڑے بڑے نامی گرامی لوگ ہیں، یہ لڑکیاں انہیں خوش کرنے کے لیے ہی جاتی ہیں، پھر وہ لوگ یتیم خانے کو فنڈز اور تحفے تحائف دیتے ہیں۔ بس یہی ساری کہانی ہے جو یتیم خانے کی آڑ میں دہرائی جا رہی ہے۔ آیا باجی، یہ سب تو غلط ہے، گناہ ہے، یہ سب میں نہیں کروں گی۔ میں یہ کہہ کے اپنے کمرے میں آئی اور خوب روئی۔ یا اللہ، اگر کل کو یتیم خانے کی مالکن نے مجھے یہ سب کرنے پہ مجبور کیا تب میں کیا کروں گی؟ اسی وقت میرے کانوں میں ایک آواز گونجی، اسی وقت تم یتیم خانے سے نکل جاؤ، ورنہ بعد میں تمہیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ مگر میری بات کے جواب میں بالکل خاموشی چھا گئی۔ اکثر اس غیبی آواز کو میں نے سنا تھا اور اکثر اس نے مجھے یہی مشورہ دیا تھا کہ میں یتیم خانے سے نکل کے چلی جاؤں، مگر میں کہاں جاتی؟ اس دنیا میں اکیلی ہوں، میرا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ میں روتے روتے نڈھال ہو گئی۔ ایسے لگا جیسے کسی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہو، مجھے تسلی دینے کے لیے فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری نئی زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے، بس کچھ دنوں کی ہی مشکل ہے، یہ مشکل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ میں نے سر اٹھا کے دیکھا کون ہے یہاں پہ، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اب تو خوف کے مارے میری آواز گلے میں ہی اٹک کے رہ گئی تھی۔ میں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ ایک پراسرار سفر اگلے دن جب پھر سے مجھے ایسی آواز سنائی دی تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ یتیم خانے کی مالکن نے اب مجھے ڈھکے چھپے لفظوں میں کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں رات کو ان کے ساتھ چلوں گی۔ یہ سن کے ہی میں خوف سے کانپ کے رہ گئی۔ پتہ نہیں مجھے کہاں لے کے جانے والی ہیں اور میرے ساتھ کیا کرنے والی ہیں۔ اس رات جب وہ میرے پاس آئیں تو میں نے بہانہ بنا دیا، مجھے بہت تیز بخار ہے، مجھ میں چلنے کی ہمت نہیں، میں کل آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی، جہاں آپ کہیں گی۔ وہ کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے، آج کی رات تو میں نے گزار دی، مگر اب میں کل کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ اس کے گئے تھوڑی دیر گزری تھی جب مجھے وہی آواز سنائی دی، اب تم یہاں سے نکلنے کی کرو ورنہ تم بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گی، اور پھر اس مشکل سے نکلنے کا تمہیں کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ تم کون ہو؟ میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ اس طرح اپنی آواز سنا کے اپنی ادھوری پہچان کروا کے تو تم میرے ذہن میں بہت سارے سوال ڈال رہے ہو۔ میں کیسے یہاں سے باہر نکلوں جبکہ میں نے آج تک باہر کی دنیا تک نہیں دیکھی؟ میں یہ بھی نہیں جانتی مجھے کہاں جانا چاہیے۔ میرا دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ ہم تمہیں جانتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، بس تم ہمت کرو، نکلو یہاں سے۔ دروازے پر تو چوکیدار کھڑا ہے، وہ مجھے کیسے یہاں سے نکلنے دے گا؟ چوکیدار بہت ہی زیادہ ظالم تھا۔ یتیم خانے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ ذرا ذرا سی بات پہ مارتا تھا اور کوئی اسے روکنے والا نہیں تھا۔ اب جب اس غیبی آواز نے مجھ میں ہمت جگائی تو میں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ اپنے 2-4 جوڑے میں نے ایک شاپر میں ڈال کے اٹھائے۔ اس یتیم خانے میں میرے پاس سوائے 2 جوڑے کپڑوں کے اور ایک ٹوٹی پھوٹی چپل کے جو میں نے اپنے پیروں میں پہن رکھی تھی، اس کے علاوہ کوئی سامان نہیں تھا۔ میں پچھلے دروازے کی طرف آئی تو وہاں پر چوکیدار کھڑا تھا۔ ارے، چوکیدار تو یہاں پہ کھڑا ہے، میں کیسے باہر جاؤں گی؟ وہی آواز مجھے سنائی دی، وہ تمہیں نہیں دیکھ سکے گا،
بس خاموشی سے یہاں سے نکل چلو۔ اور پھر میں بھاگتے ہوئے وہاں سے باہر نکل آئی۔ میں حیران تھی کہ میں چوکیدار کے سامنے سے ہی تو نکلی ہوں، مگر نہ تو اس نے مجھے روکا نہ کوئی سوال کیا۔ پر اصرار مدد میں جب میں باہر آئی تو دور دور تک اندھیرے نے میرا استقبال کیا۔ آس پاس بہت ساری عمارتیں تھیں، کچھ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں اور کچھ میں روشنی جل رہی تھی۔ میں پہلی بار باہر کی دنیا دیکھ رہی تھی۔ حیران بھی تھی کہ یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے اور آج تک مجھے اس کی خوبصورتی کا احساس نہیں ہو سکا۔ میں تھوڑا سا ہی دور چلی تھی جب ایک رکشہ میرے پاس آ کے رکا۔ کون ہو تم؟ میرے منہ سے گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ جہاں تم نے جانا ہے آؤ، میں تمہیں وہاں پہنچا دوں، مگر میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ تم اپنے راستے پہ چلو اور میری فکر مت کرو، مجھے جہاں جانا ہوگا میں چلی جاؤں گی۔ اب میں نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے ایسی بھی کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ میں ایک جوان اور خوبصورت لڑکی ہوں، اور رات کے اندھیرے میں خوبصورت لڑکی اگر سڑک پہ اکیلی جا رہی ہو تو اسے جو مرد بھی دیکھے گا تو یقیناً وہ اسے دیکھ کے اپنے مقصد کے لیے ضرور استعمال کرنا چاہے گا، اور میں کسی کے ہاتھوں کھلونا نہیں بننا چاہتی تھی۔ مجھے یہ سب نہیں کرنا تھا، اس لیے تو میں یتیم خانے سے باہر نکلی تھی۔ وہ بھی جیسے میرے ساتھ ساتھ ہی چلنے لگا۔ ارے رکشے میں بیٹھ جاؤ لڑکی، میں کچھ بھی غلط نہیں کرنے والا، جہاں تم نے جانا ہے میں تمہیں پہنچا دوں گا۔ مگر مجھے نہیں پتا میں نے کہاں جانا ہے، میں چلا کے بولی۔ اس کے چہرے پہ نقاب تھا، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ 2 قدم ہی اٹھائے تھے جب وہ کہنے لگا، مجھے انہی لوگوں نے بھیجا ہے جنہوں نے تمہیں یتیم خانے سے باہر نکلنے کو بولا ہے، اس لیے یہاں پہ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں وہاں پہنچا دوں گا جہاں تمہیں جانا چاہیے۔ میں تو حیران ہی رہ گئی کہ اسے کیسے پتا چلا کہ میں یتیم خانے سے بھاگ کے باہر نکلی ہوں۔ شاید یہ انہی لوگوں کا ساتھی ہے جو میرے خیر خواہ ہیں۔ میں جلدی سے رکشے میں بیٹھ گئی۔ دیکھو مجھے دھوکہ مت دینا، مجھے اکیلا سمجھ کے زیادہ ہوشیاری مت کرنا، میں اکیلی نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم اکیلی نہیں ہو، کوئی بھی نہیں ہوتا، اوپر والے کی ذات سب کے ساتھ موجود ہوتی ہے، بس یہ ہم ہی ہیں جو جلد بازی میں آ کے اوپر والے سے دور ہو جاتے ہیں، اس کی ساری نعمتوں کو، ساری محبت کو گویا بھول جاتے ہیں اور ناشکری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ فکر مت کرو، میں تمہیں تمہارے گھر لے جا رہا ہوں۔ میرے گھر؟ میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ وہ کہنے لگا، ہاں، انسان جہاں پہ رہتا ہے وہ اس کا گھر ہی تو ہوتا ہے۔ فکر مت کرو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ نیا گھر اور نئی پہچان۔ رکشہ اب تنگ و تاریک گلیوں سے گزرنے لگا تھا اور پھر ایک ٹوٹے پھوٹے گھر کے سامنے رک گیا۔ یہاں پر پرانے طرز کے مکانات بنے تھے، کہیں کہیں پر ہلکے پیلے رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ زیادہ تر مکانات اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، گلیوں میں بھی روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا، نیچے اترو، تم یہاں پر اس گھر میں محفوظ رہو گی۔ یہ گھر کس کا ہے؟ میں نے ٹوٹے پھوٹے گھر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ کہنے لگا، جس کا بھی ہے وہ صدیوں پہلے یہ گھر یہیں پہ چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ اگر تو کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہو تو کہہ دینا کہ تم آغا جان کے دور کی رشتہ دار ہو اور انہی کے خاندان کی اجازت سے تم یہاں پہ رہنے کے لیے آئی ہو۔ تو یہ لوگ مجھ سے اور کوئی سوال نہیں پوچھیں گے؟ کوئی مجھے یہاں سے نکالنے کی کوشش نہیں کرے گا؟ میں نے پوچھا۔ وہ کہنے لگا، نہیں، کوئی تمہارے بارے میں زیادہ کھوج نہیں کرے گا۔ ہاں، یہ غریب لوگ ہیں، ایک دوسرے کے معاملات میں دلچسپی لیتے ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، تمہیں بھی محبت اور اپنائیت کا احساس دلائیں گے۔ مجھے یہاں پہ کب تک رہنا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ وہ کہنے لگا، بس تھوڑا سا ہی وقت ہے جو تم یہاں پہ گزارو گی، اس کے بعد تم ہمیشہ کے لیے واپس آ جاؤ گی، اپنی نئی زندگی شروع کر لو گی۔ مجھے اس کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں اس گھر کے اندر آئی اور اس نے دروازہ کھول کے گھر کو اچھے سے دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہو اس گھر میں؟ میں نے پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ کہیں کوئی خطرناک چیز تو نہیں جو تمہیں نقصان پہنچا دے، مگر اب اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ تمہارے حق میں صحیح جا رہا ہے۔ کسی چیز کی فکر مت کرنا، سب کچھ اس باورچی خانے میں موجود ہے۔ اسے چھوٹے سے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے گھر پہ نظر ڈالی تو جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اونچی اونچی گھاس تھی
اسے میرے چہرے کے تاثرات سے جیسے جائزہ لے لیا۔ یہ سب کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صبح ہوتے ہی یہ ساری صفائی ہو جائے گی۔ ابھی تم جا کے سو جاؤ، تھک گئی ہو، تمہارے اعصاب بھی بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ اس وقت تمہیں ایک پرسکون نیند کی ضرورت ہے تاکہ تم اپنے مستقبل کے لیے سوچ سمجھ کے سکون سے سوچ سکو۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور اس کی ہدایت کے مطابق اس واحد کمرے کا بھی دروازہ بند کر کے کمرے میں پڑی ہوئی چارپائی پہ سو گئی۔ غیر معمولی صبح۔ اگلے دن صبح میری آنکھ پرندوں کی آوازوں پہ کھل گئی۔ کمرے سے باہر آئی تو دیکھا کہ واحد درخت پر چڑیاں کوے بیٹھے ہوئے تھے، اور حیرت ناک بات یہ تھی کہ پورا صحن بالکل صاف ستھرا تھا، گھاس کا کہیں شائبہ تک نہیں تھا۔ یہ راتوں رات یہ سب کس نے صاف کر لیا؟ کل تک تو یہاں پہ اتنا گند تھا اور اب سب وہ چھوٹا سا گھر بالکل صاف ستھرا ہو چکا تھا، کہیں پر گندگی نہیں تھی۔ کچن میں آئی تو وہ بھی صاف ستھرا تھا اور ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ اپنے لیے ناشتہ بنا کے میں صحن میں آ گئی جب محلے کی ایک عورت نے دروازے پہ دستک دینی شروع کر دی۔ میں گھبرا گئی۔ کون ہے؟ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یتیم خانے والے یہاں پہ پہنچ جائیں اور مجھے واپس چلنے پہ مجبور کریں۔ دروازہ کھولا تو سامنے عورت تھی، شاید اسی محلے کی تھی۔ مجھے دیکھ کے اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ تم ماما جان کی رشتہ دار ہو؟ اس نے پوچھا تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بہت اچھا لگا تمہیں یہاں پہ دیکھ کر۔ کتنے سالوں سے یہ گھر بند پڑا ہے، اللہ کا شکر ہے کسی نے تو اس گھر کا تالا کھولا۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو بیٹی تو مجھے بتانا۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، پھر چلی گئی۔ ایک ایک کر کے میرے پاس بہت ساری عورتیں آتی گئیں، مجھ سے میرا حال احوال پوچھا، ادھر ادھر کی باتیں کی اور پھر چلی گئیں۔ مجھے کسی چیز کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، گھر میں کھانے پینے کی ہر چیز موجود تھی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کس نے یہاں پہ لا کے رکھا، مگر خدا کا شکر تھا کہ سب کچھ اس نے مجھے بیٹھے بٹھائے دے دیا۔ اس کے لیے نہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت تھی اور نہ کسی کا احسان لینے کی۔ مجھے محلے کی عورتوں کی زبانی پتہ چلا کہ وہ لوگ ایک فیکٹری میں کام کرتی ہیں جس کی اچھی خاصی تنخواہ مل جاتی ہے۔ میں نے سوچا کہ مجھے بھی قسمت آزمائی کرنی چاہیے۔ گھر میں فارغ بیٹھنے سے بہت اچھا ہے کہ فیکٹری میں جا کے کام کروں، 2 پیسے ہاتھ آ جائیں گے تو میں اپنی زندگی آسانی سے گزار سکوں گی۔ فیکٹری میں کام اور نیا خطرہ۔ ابھی تک تو میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ اتنا انوکھا کیوں ہے، یا پھر ایسا سب لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ مگر میں کسی سے پوچھ کے اپنے آپ کو سب کی نظروں میں مشکوک اور عجیب بنانا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اتنا تو اندازہ تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے وہ نادیدہ ہستی ہے جو ہر کسی کو نظر نہیں آتی۔ آج تک اسے میں نے نہیں دیکھا تھا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، تو جب میں کسی دوسرے کو اس کے بارے میں بتاتی تو کوئی کیوں کر مجھ پہ یقین کرتا؟ الٹا لوگ مجھے پاگل سمجھتے اور مجھ پہ ہنستے۔ میں فیکٹری سے جب واپس آتی تھی تو اکثر راستے میں کچھ لڑکے کھڑے ہوتے تھے۔ اس گاؤں سے پہلے ویران سی جگہ تھی، وہ لڑکے اکثر اسی جگہ پہ ہی کھڑے ہوتے، مجھ پہ آوازیں کستے۔ انہیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ میں دنیا میں اکیلی ہوں، اس لیے وہ مجھے گویا ایک تر نوالا سمجھنے لگے تھے۔ ایک دن میں فیکٹری سے واپس آ رہی تھی جب انہوں نے مجھے گاڑی میں زبردستی بٹھایا اور پھر ایک جنگل میں لے گئے۔ جیسے ہی انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو میں وہاں سے ایک طرف بھاگنے لگی۔ میرے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکار رہی تھی، یا اللہ ان لوگوں سے میری عزت کو بچا لے۔ میں اپنی عزت بچانے کے لیے ہی یتیم خانے سے باہر نکلی ہوں، در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تیار ہو گئی ہوں تاکہ عزت سے زندگی گزار سکوں، میری عزت محفوظ رہ سکے، اور اگر ان لوگوں نے غلط طریقے سے مجھے چھوا تو میں تو مر جاؤں گی، اپنی جان دے دوں گی۔ بھاگتے بھاگتے میں بہت دور نکل آئی۔ ان لوگوں کی آوازیں بھی مسلسل میرے پیچھے آ رہی تھی۔ ارے تم لوگ اس طرف جاؤ، ہم لوگ اس طرف جاتے ہیں۔ یہ لڑکی بھاگنے نہ پائے، بڑی ہی چالاک ہے، کیسے ہماری گرفت سے نکل گئی۔ اتنی چالاک لڑکی تو ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ ان کی باتیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں اور میں نے اب اپنے بھاگنے کی رفتار پہلے سے بھی زیادہ تیز کر دی تھی۔ بھاگتے بھاگتے میں بہت دور نکل آئی۔ اب تو ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا،
اتنا گہرا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ مسجد میں پناہ اور ایک نیا فیصلہ۔ بھاگتے بھاگتے میں جنگل کی حدود سے نکل کے باہر آ گئی تھی۔ سامنے صاف میدان تھا۔ یا اللہ، پہلے تو میں جنگل میں تھی، بڑے بڑے درختوں کی وجہ سے وہ لوگ مجھے دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ اب تو میں اس صاف میدان میں آ چکی ہوں، میں تو صاف پکڑی جاؤں گی۔ میری ٹانگیں جواب دے چکی تھیں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ایک بھی قدم اٹھا سکتی، مگر اپنی عزت بچانے کا خیال ایسا تھا جو مجھے ہمت دے رہا تھا، اور میں ایک بار پھر سے اندھا دھند بھاگنے لگی تھی۔ بھاگتے بھاگتے میں ایک جگہ پہ پہنچ کے رک گئی۔ میرے سامنے ایک بہت بڑی مسجد تھی۔ اس ویرانے میں اس مسجد کو دیکھ کے مجھے جیسے صحرا میں نخلستان کا احساس ہوا۔ میں نے دیکھا اس مسجد کے باہر بہت سارے لوگوں کے جوتے پڑے تھے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اس مسجد میں پہنچ گئی ہوں۔ اس مسجد میں نماز پڑھنے والے یقیناً اللہ کے نیک بندے ہوں گے، جنہوں نے اس ویرانے میں اللہ کے گھر کو آباد کر رکھا ہے۔ وہ ضرور میری مدد کریں گے۔ میں بھاگتے ہوئے اندر آئی تو دیکھا کہ ایک طرف امام صاحب تھے تو ان کے سامنے کچھ لوگ زمین پہ دو زانوں ہو کے بیٹھے تھے۔ امام صاحب ان سے کوئی بات کر رہے تھے۔ امام صاحب کی آنکھیں لہو رنگ ہو گئی تھیں۔ وہ کہنے لگے، بیٹی جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، فکر مت کرو، تم ایک محفوظ جگہ پہ پہنچ چکی ہو، اور اب ہم تمہاری زندگی کو ایک نیا رنگ دے دیں گے۔ وہ کیسے؟ میں نے بے ساختہ سوال پوچھا۔ وہ کہنے لگے، میں تمہارا نکاح اپنے ایک شاگرد کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ یہ نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا، کیا تمہیں اعتراض ہے؟ میں اتنی حیران تھی کہ میرے منہ سے کوئی بات تک نہ نکل رہی تھی۔ وہ کہنے لگے، بیٹی تمہارے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے۔ بتاؤ مجھے، تم مجھ پہ اعتبار کرتی ہو کیا؟ تمہیں میرے چہرے پہ کوئی دھوکہ فریب نظر آ رہا ہے؟ اگر تمہیں مجھ پہ اعتبار ہے تو ہاں کر دو۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی تھی، آنکھوں میں میرے لیے فکر تھی۔ میں نے ان کے سامنے سر جھکا دیا۔ آپ جس کے ساتھ میرا نکاح کریں گے مجھے قبول ہے، بس آپ مجھے بچا لیں، میری حفاظت کر لیں۔ غیر متوقع شادی اور حیرت انگیز محل، انہی لوگوں کی موجودگی میں میرا نکاح ہو گیا۔ میرا نکاح کس کے ساتھ ہوا تھا؟ میں نے سر اٹھا کے ابھی اوپر نہیں دیکھا۔ نکاح کے بعد امام صاحب کہنے لگے، مسجد کے ساتھ ہی میرا حجرہ ہے، ایک کام کرو بیٹی، اس حجرے میں جا کے آرام کرو، سو جاؤ، صبح تمہیں تمہارے گھر لے کے جائیں گے۔ ابھی تم بہت تھک گئی ہو، تمہارا آرام کرنا ضروری ہے۔ میں اس حجرے میں آ گئی تھی۔ آج جو کچھ میں نے سہا تھا وہ آسان نہیں تھا۔ میں سونے کی کوشش کرنے لگی جب ایک لڑکی میرے پاس آئی۔ پہلے آپ یہ کھانا کھا لیں۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اچانک سے مجھے بھوک کا احساس ہونے لگا۔ میں نے جلدی جلدی سے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کھانا تو بہت مزے کا ہے، ایسا کھانا میں نے اپنی زندگی میں نہیں کھایا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا تو وہ مسکراتی ہوئی نہ جانے کیوں مجھے اس کی آنکھوں میں نمی نظر آئی، جیسے وہ بہت اداس ہو۔ کھانے کی ٹرے لے کے وہ گئی تو میں وہیں پہ سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو کتنی دیر تک میں حیرت سے اپنے آس پاس کے منظر کو دیکھتی رہی۔ اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں جو اس چھوٹے سے حجرے میں سوئی تھی اب اس وقت ایک بہت بڑے عالی شان کمرے میں تھی۔ میں جس بستر پہ تھی وہ سنہری رنگ کا تھا۔ کمرے میں پردے، فرنیچر، سب کچھ ہی سنہری اور سفید رنگ کے امتزاج سے بنا ہوا تھا۔ بلا شبہ یہ کمرہ بہت خوبصورت تھا اور اس میں موجود سامان بھی دل مو لینے والا تھا۔ مگر سوال یہ تھا کہ میں اچانک سے اس حجرے سے یہاں پہ کیسے آ گئی؟ یہ کمرہ تو بہت بڑا تھا اور بالکل میرے کسی خوابوں کے محل جیسا۔ میں جلدی سے بستر سے نیچے اتری، دروازہ کھول کے باہر آئی تو آنکھیں جیسے چندیا گئیں۔ ایک بہت بڑا محل تھا اور میرا کمرہ جیسے کسی دربار میں کھل رہا تھا۔ وہ ایک ہال تھا جہاں پہ بہت ساری لڑکیاں یہاں سے وہاں گھوم رہی تھیں۔ ارے آپ کی آنکھ کھل گئی؟ مجھے جاگتا دیکھ کے ایک لڑکی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، سب سے پہلے تو آپ میرے ساتھ تالاب پہ چلیں، نہا دھو کے تیار ہو جائیں، اس کے بعد آپ کو میں سب سے ملواتی ہوں۔ کون ہو تم اور میں اچانک سے اس جگہ پہ کیسے آ گئی؟ وہ کہنے لگی، ارے مالکن آپ میری بات سنیں۔ بڑی مالکن نے کہا ہے کہ سب سے پہلے آپ کا ہاتھ منہ دھلوا کے تیار کر کے نیا لباس پہنایا جائے، اس کے بعد ہی آپ سب سے ملیں گی۔ بڑی مالکن کا حکم ہے، اس لیے ہم ان کے حکم کو ٹال نہیں سکتے۔ آپ کے سارے سوالوں کے جواب بھی وہی آپ کو دیں گی۔ میں تو حیران پریشان تھی۔
میں اتنے بڑے محل میں کیسے آ گئی؟ میرا اس محل میں کیا کام؟ وہ میرے سوالوں پہ مسکرائے جا رہی تھی۔ وہ مجھے لے کے ایک تالاب پہ آئی جہاں پہ بہت ساری لڑکیاں موجود تھیں۔ آہستہ آہستہ سبھی لڑکیاں وہاں سے چلی گئیں۔ اب وہ تالاب خالی تھا۔ مجھے کہنے لگی، آپ اس تالاب میں نہا لیں، میں آپ کے لیے لباس لے کے آتی ہوں۔ جیسے ہی میں نہا کے فارغ ہوئی تو اس نے مجھے نہایت ہی قیمتی شاہانہ لباس دیا۔ آپ یہ لباس پہن لیں، اس کے بعد میں آپ کو تیار کر دوں گی۔ وہ کپڑے میرے وجود پہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی ریاست کی شہزادی ہوں۔ وہ مجھے لے کے پھر سے اسی کمرے میں ہی آ گئی جہاں پہ میں سوئی تھی۔ اس نے مجھے آئینے کے سامنے بٹھایا اور پھر مہارت سے میرے چہرے پہ میک اپ کرنے لگی۔ میک اپ کرنے کے بعد اس نے میرے بال اچھے سے بنائے اور مجھے سونے کے زیورات پہنائے۔ اب تو میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو پہچان ہی نہ پائی۔ میں تو اب سچ میں ہی کسی ریاست کی شہزادی لگنے لگی تھی۔ وہ لڑکی مجھے دیکھ دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ دیکھا آپ نے کتنا پیارا تیار کیا ہے آپ کو میں نے، آج تو میں مالکن سے اپنا انعام لے کے رہوں گی۔ زندگی کا نیا موڑ اور ایک اہم ملاقات۔ وہ مجھے ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں لے آئی جہاں پہ ایک بڑے سے صوفے پر ایک بڑی عمر کی عورت بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا جس کے چہرے پہ ہلکی ہلکی داڑھی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا بے شکن لباس پہن رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کے وہ عورت اپنی جگہ سے اٹھی، میرے پاس آئی، میرا ماتھا چوما اور پھر اپنے ہاتھوں سے کنگن اتار کے میرے ہاتھوں میں پہنا دیے۔ میری پیاری بیٹی، میری بہو، دیکھو شاہزین کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ انہوں نے مجھے میرے نام سے بلایا۔ تب میں نے شاہزین کی طرف غور سے دیکھا۔ یہ وہی آدمی تھا جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا، میرا شوہر، اور میں اسے دیکھ کے نظر جھکا گئی۔ وہ بھی بالکل میرے کسی خوابوں کے شہزادے جیسا تھا اور پھر پرتکلف ماحول میں ناشتہ کیا گیا۔ سب کچھ مجھے کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ کہاں میں یتیم خانے میں رہنے والی لڑکی اور کہاں بھی یہ بڑا سا محل نما گھر۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے کسی محل میں جا سکتی ہوں۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوالات تھے مگر ان کا جواب دینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ایک عام لڑکی تھی اور یہ لوگ مجھے پہلے سے جانتے تھے۔ میں سوچ سوچ کے پاگل ہو رہی تھی مگر مجھے کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ رات کو جب میرے شوہر کمرے میں آئے تو میں نے سوچا ان سے اپنے بارے میں پوچھتی ہوں۔ ان سے پوچھا مگر انہوں نے مجھے گول مول سا جواب دے کے خاموش کرا دیا۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ کون ہوگا ایسا انسان جس سے میں اپنے ماضی کے بارے میں پوچھوں گی۔ قبرستان میں پہلا عمل۔ اگلے دن وہ مجھے کہنے لگے، تمہیں روزانہ رات کو میرے ساتھ قبرستان میں چل کے وہاں بیٹھ کے پڑھائی کرنی ہوگی، جو میں تمہیں بتاؤں گا۔ ان کی بات سن کے میں گھبرا گئی۔ نہیں، مجھے تو قبرستان کے نام سے ہی خوف آتا ہے۔ میں تو دن کے وقت بھی قبرستان میں نہیں جا سکتی، رات کے وقت تو جانا بہت دور کی بات ہے۔ وہ میرے چہرے پہ چھایا خوف دیکھ کے مسکرائے۔ میں تو تمہارے ساتھ ہوں گا، پھر ڈر کس بات کا؟ تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری حفاظت کرنے والا ہوں۔ بس آج سے تمہاری پڑھائی، تمہاری عملیات شروع۔ مگر قبرستان میں ہی جا کے کیوں؟ میں اس کمرے میں بھی تو کر سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگے، ارے یہ تمہارے عمل کا تقاضا ہے، اب تم مجھ سے بحث مت کرو۔ بس اتنا سمجھ لو کہ میں تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ میں کبھی بھی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کروں گا اور نہ ہی کبھی تمہیں ایسی جگہ پہ لے کے جاؤں گا جہاں تمہیں خطرہ ہو۔ اگر لے کے گیا بھی تو اکیلا چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، خود تمہاری حفاظت وہاں پہ کروں گا۔ اب مجھے یقین ہے کہ تمہاری تسلی ہو گئی ہوگی، تم اب میرے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں سوچو گی۔ رات کو مجھے قبرستان میں لے کے گئے۔ انہوں نے ایک پرانی سی قبر کے پاس ایک دائرہ بنایا اور مجھے کہنے لگے، اب تم اس دائرے کے اندر بیٹھ جاؤ، کچھ بھی ہو جائے اس سے باہر مت نکلنا، چاہے تمہیں کیسی ہی آواز کیوں نہ سنائی دے، کیسا ہی خوف کیوں نہ محسوس ہو، کوئی تمہیں کیسی ہی دھمکی کیوں نہ دے، تم اس دائرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ مگر اس سب سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو لڑکی۔ اور میں پھر ان کی بات مان کے اس دائرے کے اندر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر کے پڑھائی کرنے لگی۔ ان کی بات بالکل صحیح تھی۔ پڑھائی کرتے ہی مجھے عجیب و غریب چیزیں نظر آنے لگیں۔ وہ سب چیزیں بہت خوفناک تھیں اور مجھے دھمکیاں دے رہی تھیں، مجھے اس دائرے سے باہر آنے کو بول رہی تھیں، مگر میں مستقل مزاجی سے اپنا عمل کیے جا رہی تھی۔ حقیقت کا انکشاف۔
میں آنکھیں بند کیے دائرے کے اندر بیٹھی رہی، جبکہ میرے ارد گرد خوفناک سائے رقص کر رہے تھے اور چیخو پکار گونج رہی تھی۔ کبھی مجھے خوف آتا، کبھی دل چاہتا میں دائرے سے باہر نکل کے بھاگ جاؤں، مگر میرے شوہر کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی، جو کچھ بھی ہو جائے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ ان کی موجودگی کا احساس مجھے ہمت دے رہا تھا۔ اچانک میرے ارد گرد کی فضا بالکل پرسکون ہو گئی، خوفناک آوازیں تھم گئیں، سائے تحلیل ہو گئے اور میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا۔ چاروں طرف گہرا سکوت طاری تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میرے شوہر میرے سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تم کامیاب ہو گئی ہو شاہزین، تمہارا پہلا عمل کامیاب ہو گیا۔ ان کے الفاظ سن کے میرے جسم میں ایک عجیب سی توانائی محسوس ہوئی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار خود کو اتنا طاقتور محسوس کیا تھا۔ میں دائرے سے باہر نکلی اور ان کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ اب مجھے بتا دیں یہ سب کیا تھا، یا کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ یہ سب کیوں کر رہی ہوں؟ میری آواز میں بے چینی اور سوالات کی ایک لمبی قطار تھی۔ وہ مجھے لے کے مسجد کی طرف چل پڑے۔ یہ رات عمل کے لیے مناسب تھی، اب صبح ہونے والی ہے۔ آج تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ ہماری واپسی پہ ان کی ماں یعنی میری ساس اور کچھ اور لوگ بھی ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ سب کے چہروں پہ اطمینان تھا۔ ساس نے مجھے گلے لگایا۔ میری بہو، مجھے تمہاری ہمت پہ فخر ہے، تم نے ہم سب کی امیدوں کو پورا کر دیا۔ صبح کا اجالا پھیل چکا تھا اور ہم سب گھر آ گئے۔ پرتکلف ناشتے کے بعد میری ساس اور میرے شوہر مجھے کمرے میں لے کے آئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کمرے کا ماحول سنجیدہ ہو چکا تھا۔ شاہزین، خدا کے لیے اب مجھے سب کچھ بتائیں، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی، میں نے رونی صورت بنا کے کہا تو میرے شوہر نے نرمی سے میرا ہاتھ تھاما۔ وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں تمہارے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں بتاؤں۔ میں بے چینی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہیں یاد ہے تم یتیم خانے میں کیسے پہنچی تھی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میں نے آنکھ کھولی تو خود کو آیا کی گود میں پایا۔ یہ تمہاری یادداشت مٹائی گئی تھی۔ تم ایک معمولی لڑکی نہیں ہو، تم ایک طاقتور عامل کی بیٹی ہو۔ ان کے الفاظ نے میرے ہوش اڑا دیے۔ عامل؟ میں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سنو، تمہارے والد بھی ایک بہت طاقتور عامل تھے۔ ان کا نام آغا جان تھا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ نام لیا میرے دل میں ایک بجلی سی گوندی۔ یہی وہ نام تھا جو رکشے والے نے مجھے بتایا تھا جب وہ مجھے اس ٹوٹے پھوٹے گھر کے سامنے چھوڑ کے گیا تھا۔ آغا جان ایک ایسے عامل تھے جن کے پاس بہت سی غیبی طاقتیں تھیں۔ ان کا کام اچھائی کی حفاظت کرنا اور برائی کا مقابلہ کرنا تھا۔ انہوں نے نیک اعمال کر کے جنات کی ایک برادری سے دوستی کر رکھی تھی جو نیک کاموں میں ان کی مدد کرتے تھے۔ وہ آواز جو مجھے راتوں کو سنائی دیتی تھی، وہ رکشے والا جو مجھے اس گھر تک لے کے آیا تھا، کیا یہ سب وہی جنات کی برادری تھی؟ تمہارے والد کی طاقت اور نیکی کی وجہ سے برائی کی قوتیں ان کی دشمن بن گئی تھیں۔ ان کا سب سے بڑا دشمن ایک بہت طاقتور جن تھا جو ایک ناپاک جن تھا۔ ایک رات تمہارے والد اور اس ناپاک جن کے درمیان ایک خوفناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں تمہارے والد شہید ہو گئے، مگر مرنے سے پہلے انہوں نے اپنی ساری طاقتیں تمہارے اندر منتقل کر دی تھیں۔ انہوں نے تمہیں خفیہ جگہ پہ چھپا دیا تھا۔ یہ سب سن کے میں خوف سے کانپنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں وہ سب سن رہی تھی جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ناپاک جن نے تمہارے والد کو مارنے کے بعد تمہاری تلاش شروع کر دی، کیونکہ اسے پتا تھا تمہارے اندر تمہارے والد کی طاقتیں منتقل ہو چکی ہیں۔ اگر وہ طاقتیں پروان چڑھ جاتی تو وہ اس کے لیے خطرہ بن جاتی۔ اسی لیے ہمارے قبیلے کے نیک جنات نے تمہیں اس کی نظروں سے بچانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے تمہاری یادداشت چھین لی، تمہیں یتیم خانے میں پہنچا دیا۔ اس وقت تم صرف 2 سال کی تھی۔ تمہارے دماغ سے تمہاری شناخت مٹا دی گئی تاکہ ناپاک جن تمہیں ڈھونڈ نہ سکے۔ ہم تمہیں اپنی دنیا میں نہیں لا سکتے تھے کیونکہ اس وقت تمہاری عمر بہت کم تھی، اور ہماری دنیا میں آنے کے لیے تمہارا روحانی طور پہ بالغ ہونا ضروری تھا۔ روحانی طور پہ بالغ؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، اس وقت تم میں وہ قوتیں تھیں، مگر وہ سوئی ہوئی تھیں۔ وہ 18 سال کی عمر میں بیدار ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اس وقت تم 18 سال کی ہو چکی ہو، اسی لیے ہم نے تمہیں یتیم خانے سے باہر نکالا۔ وہ غیبی آواز، وہ رکشے والا، کیا وہ سب آپ لوگ تھے؟ ہاں،
ہم تمہارے محافظ ہیں۔ میں اور میرا خاندان بھی نیک جنات میں سے ہیں جو برائی کے خلاف لڑنے کا عہد کیے ہوئے ہیں۔ جب تمہارے اندر کی طاقتیں بیدار ہونے لگی تو ہمیں احساس ہوا کہ اب تمہیں اپنے ساتھ لانا ضروری ہے۔ تمہیں یاد ہے جب تم یتیم خانے سے باہر نکلی تھی تو تمہیں ایک رکشہ ملا تھا جس کا چہرہ نقاب میں تھا؟ میں نے سر ہلایا۔ وہ میری والدہ کے محافظوں میں سے ایک تھا جو تمہیں اس گھر تک لے آیا اور تمہارے آنے کے بعد اس گھر کی صفائی کرتی گئی تاکہ تمہیں آرام مل سکے۔ میرے ذہن میں تمام گتھیاں سلجھ رہی تھیں۔ مجھے وہ ٹوٹا پھوٹا گھر اور اس کی صبح صاف ستھری حالت یاد آ گئی۔ وہ سب ایک معجزہ نہیں تھا بلکہ غیبی مدد تھی۔ پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ میرا سوال کچھ جھجک اور کچھ تجسس لیے ہوئے تھا۔ میرے شوہر نے گہری سانس لی۔ تمہارے اندر جو طاقت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جب تم اپنی تمام طاقتوں کو حاصل کر لو گی تو تمہیں برائی کے خلاف لڑنا پڑے گا۔ ناپاک جن نے تمہارے والد کو مارا تھا، وہ تم سے بھی بدلہ لینے کی کوشش کرے گا۔ ہم نے جو نکاح کیا ہے یہ عام انسان نہیں ہے، یہ تمہاری حفاظت کے لیے کیا گیا ہے۔ جب تم ایک نیک جن سے تعلق قائم کرتی ہو تو تمہاری روحانی طاقت بڑھتی ہے۔ اس نکاح کے بعد جو اولاد ہوگی وہ بہت زیادہ طاقتور ہوگی۔ وہ تمہاری اور میری طاقتوں کا مجموعہ ہوگی۔ وہ برائی کا خاتمہ کرنے میں ہماری مدد کرے گی۔ تو میں صرف ایک ذریعہ ہوں۔ میرے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ آپ نے صرف مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا؟ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تم ایک ساتھی ہو، میری شریک حیات ہو۔ یہ صرف ایک مقصد کے لیے نہیں بلکہ ایک رشتے کی بنیاد ہے۔ تم میری زندگی میں ایک نئے مقصد اور ایک نئے رشتے کا آغاز ہو جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں صرف سچائی اور پاکیزگی تھی، کوئی دھوکہ فریب نہیں تھا۔ میں نے جو کچھ سہا تھا وہ سب ایک بڑے مقصد کے لیے تھا۔ یتیم خانے میں وہ اذیت، باہر کی دنیا میں وہ خوف، وہ سب میری تربیت اور میری آزمائش تھا۔ میں نے جو عمل کیا تھا وہ میری طاقتوں کو جگانے کا پہلا قدم تھا۔ اب کیا کرنا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ اب سے تمہاری تعلیم شروع ہوگی۔ تمہیں روحانی دنیا کے رازوں کو سیکھنا ہوگا، اپنی طاقتوں کو پہچاننا اور ان پہ قابو پانا سیکھنا ہوگا۔ تمہارے اندر بہت سی ایسی صلاحیتیں ہیں جن سے تم واقف نہیں۔ تمہیں احساس نہیں کہ تم کتنی طاقتور ہو۔ تم ہوا پہ قابو پا سکتی ہو، تم پانی کو حکم دے سکتی ہو، تم غیبی مخلوق سے بات کر سکتی ہو۔ ان کی باتیں سن کے میرے دل میں ہیجان اور تجسس کی لہر دوڑ گئی۔ مجھے خود کو پہچاننا تھا، مجھے اپنے اندر کی طاقت کو جاننا تھا، مجھے اپنے والد کے مشن کو پورا کرنا تھا۔ روحانی تربیت کا آغاز اس دن کے بعد میری زندگی بالکل بدل گئی۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ روحانی تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ انہوں نے مجھے جنات کی دنیا، ان کے قواعد و ضوابط اور ان سے مدد لینے کے طریقے سکھائے۔ میں نے اپنی طاقتوں کو پہچاننا شروع کیا۔ شروع میں مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں یہ سب کر سکتی ہوں، لیکن ہر عمل کے بعد میری صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ میں نے پانی کو ہوا میں اچھالنا سیکھا۔ میں نے اپنے ذہن سے چھوٹی چیزوں کو حرکت دینا سیکھا۔ جب میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی تو مجھے وہ یتیم خانے والی بے بس لڑکی نظر نہیں آتی تھی۔ اس کی جگہ ایک طاقتور پرعزم عورت کھڑی تھی جس کے چہرے پہ ایک مقصد تھا، اور وہ اپنے ماضی سے آزاد ہو چکی تھی، اور اب میرا مستقبل ایک واضح راستہ اختیار کر چکا تھا۔ مجھے اب ڈر نہیں لگتا تھا۔ میرے پاس موجود تھا میرا شوہر، اس کا خاندان تھا، اور میرے ساتھ وہ غیبی قوتیں تھیں جو میری حفاظت کے لیے ہر وقت موجود تھیں۔ میرا اصل گھر بھی مل چکا تھا، میرا مقصد بھی اور میری پہچان بھی۔ میں آغا جان کی بیٹی تھی۔ میں وہ تھی جو برائی کا مقابلہ کرنے کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد سے میری زندگی ایک نئے راستے پہ چل پڑی۔ میرے شوہر شاہ زین نے مجھے روحانی علوم اور غیبی طاقتوں کے استعمال کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ ان کی رہنمائی میں نے اپنی صلاحیتوں کو سمجھنا شروع کیا جو میرے اندر پوشیدہ تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا جسم اب پہلے جیسا نہیں رہا، بہت ہلکا پھلکا اور زیادہ چست ہو چکا تھا۔ میں بغیر تھکے گھنٹوں چل اور بھاگ سکتی تھی۔ ہماری تربیت کا آغاز گھر کے اندر ہی ہوا۔ شاہ زین نے مجھے ایک ایسے کمرے میں لے کے گئے جو ایک طرح کی لائبریری تھی۔ وہاں پر پرانی اور نادر کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔
یہ تمہارے والد کی کتابیں ہیں،